أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے ہر حال میں، ہر وقت میں، ہر نعمت کے بدلے میں، ہر چیز کے لیے کہ جس کی وجہ سے آج ہم یہاں پہ جمع ہیں. بہت بابرکت وجہ ہے، بار بار ہم اس چیز کو دہراتے ہیں اپنے لیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید اس طرح کی جو گیدرنگز ہیں ان کی تعداد دیکھ کے ہم مایوس ہو جائیں، لیکن ایک تعداد اس محفل میں ایسی بھی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، جس کی وجہ سے یہ محفل بہت بابرکت ہے. وہ فرشتوں کی محفل ہے اور وہ اللہ کی رحمت سے ڈھپی ہوئی ہے. الحمدللہ ہم نے اپنی یہ سیریز کا آغاز کیا ہے جس کا مقصد جو ہے وہ قرآن مجید کے 29 سپارے کی جو ہے وہ ایکسپلینیشن ہے، اس کی تفسیر ہے. اور ابھی تک ہم نے اس کو شروع نہیں کیا کیونکہ کچھ باتیں جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں پہلے کرنے والی. آج ان باتوں کے سلسلے میں سے انشاءاللہ مجھے اللہ سے امید ہے آج اور اگلے تھرسڈے تک وہ سلسلہ ختم ہو جائے گا. آپ کے سامنے میں نے بات شروع کی تھی سب سے پہلے. آج ہماری کون سی نشست ہے جی؟ تیسری نشست ہے آپ میں سے جو لوگ ریگولر آ رہے ہیں. پہلی نشست میں ہم نے جنرلی بات کی تھی کہ یہ جو قرآن و سنت کا علم ہم سیکھتے ہیں، کیا یہ محض دنیاوی علوم جیسا سیکھنا ہے یا پھر اس کے کوئی اور فائدے بھی ہیں. پچھلی نشست میں دوسری نشست میں ہم نے دیکھا تھا کہ قرآن مجید خود کو سیکھنے کے کتنے فائدے ہیں میری اور آپ کی زندگی پہ. آج انشاءاللہ ہم آخری بات کریں گے، یعنی کہ یہ آخری سلسلہ ہے. اس کے بعد باقاعدہ انشاءاللہ ہم لوگ سورہ ملک سے شروع کریں گے. آج کا جو موضوع ہے وہ موضوع ہے کہ قرآن مجید دیکھیں کوئی سائنس کی، میتھس کی، جغرافی کی، ہسٹری کی تو کتاب ہے نہیں جس کے لیے آپ کا ذہن صرف فریش ہو، آپ تھکے نہ ہوں، آپ کو نیند نہ آ رہی ہو اور بس آپ کو استاد مل جائے تو آپ پڑھ لیں. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. یہ سب چیزیں بھی ضروری ہیں، لیکن اسکالرز کہتے ہیں کہ کچھ کوالٹیز ایسی ہیں جو کہ ہر ایک میں ہونی چاہیے جس سے آپ زیادہ فائدہ اٹھا سکیں قرآن مجید سے. اچھا، جب میں یہ کہہ رہا ہوں قرآن مجید سے زیادہ فائدہ، تو اس کا کیا مطلب ہے زیادہ فائدہ؟ قرآن پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ اپنی اصلاح، یعنی کہ قرآن پڑھیں تو ہم بندے بن جائیں، صحیح والے بندے بن جائیں، غلط کام چھوڑ دیں. تو قرآن مجید ہم پہ جو اثر کرے وہ ویسا اثر کیوں نہ کرے جیسا کہ صحابہ کرام پہ کیا کرتا تھا. میں آپ کو ایک سٹوری سناتا ہوں. فضیل ابن عیاض ایک محدثین میں سے بہت بڑا نام ہے. یہ بہت بڑے سلف الصالحین میں سے ایک اسکالر تھے اور ان کے آپ کو بہت سارے کوٹس ملیں گے، اور بلکہ آج بھی ان کے کچھ کوٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اور یہ نوجوان میری بات غور سے سنیں. یہ اپنے دور کے بہت بڑے تھیف ہوا کرتے تھے، چور ہوا کرتے تھے، یا آپ ڈاکو کہہ لیں. آپ کہیں گے ایک محدث جو پہلے ڈاکو ہوا کرتا تھا، دودھ کا دھلا تو کوئی نہیں ہوتا. یہ اللہ نے جب ان کا دل پھیرا تو یہ بعد میں اپنی سٹوری سنا رہے تھے. یہ اسی طرح دیوار پھلانگ کے چوری کرنے کے لیے جا رہے تھے. ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ فضیل ابن عیاض کی.
چوری کرنے جا رہے تھے، ان کی نظر پڑ گئی، پردہ سائڈ پہ ہوا ایک عورت کی طرف جو کہ غسل کر رہی تھی۔ اب یہ نوجوان تھے، ساتھ ہی ایک اور گھر میں ایک شخص قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، اور وہ سورۃ الحدید کی اس آیت پہ پہنچا، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، کیا وقت آ نہیں گیا اہل ایمان کے لیے کہ اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے ان کے دل جھک جائیں، وہ ڈر جائیں۔ فضیل ابن عیاض کہتے ہیں کہ یہ آیت میرے کانوں پہ پڑی اور وہیں پہ میرے پہ کپ کپی طاری ہو گئی، اور وہیں پہ میں نے اللہ سے توبہ استغفار کر لی، اور پھر اللہ نے ان کو جو مقام دیا وہ ہمارے سامنے ہے۔ تو یہ اس طرح کی کیفیات میرے اور آپ پہ کیوں نہ طاری ہوں؟ قرآن مجید کہتا ہے کہ جب قرآن اہل ایمان کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، تقشعر منہ جلود الذین یخشون، ان کے گوز بمپس کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اچھا، بڑی حیرانگی کی بات ہے، مثال عجیب سی ہے، میں آپ کو انکریج نہیں کروں گا، لیکن وہ نا یہ آپ کو پتہ ہے ہالی ووڈ اور بالی ووڈ میں یہ میوزک آئیڈلز کا بہت زیادہ جو ہے نا، وہ یہ آئیڈل شوز کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہوتا ہے۔ اچھا اس میں، اچھا آپ یہ سوچ رہے ہوں گے ذیشان بھائی آپ کو کیسے پتہ لگا؟ بھائی وہ ایک زمانے میں ہم دیکھا کرتے تھے۔ اچھا اس میں جو بہت اچھا گاتا تھا نا، وہ جج ایسے ایسے کرتے تھے، ان کے گوز بمپس کھڑے ہو جاتے تھے۔ اتنی حیرانگی کی بات ہے، قرآن مجید کیا کہتا ہے کہ اہل ایمان کے سامنے جب قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کی سکن اور ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں۔ تو میں اور آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ قرآن تو کہتا ہے کہ قرآن مجید سے آپ کو یہ رونگٹے کھڑے ہونے چاہیے۔ میں نے آپ کو ایک سٹوری سنا دی، تو کیا وجہ ہے میرے اور آپ پہ قرآن کی وہ تاثیر ہے ہی نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے، علماء کہتے ہیں کہ جہاں پہ کچھ فزیکل اسباب ہیں، مثلا کہ آپ قرآن مجید کو پڑھیں گے، سمجھیں گے تو اس پہ عمل کریں گے نا، وہیں پہ کچھ اسپرچول کنڈیشنز بھی ہیں، کچھ روحانی شرائط بھی ہیں جو پوری ہونی ضروری ہیں۔ اگر وہ میں اور آپ پوری کرنا شروع کر دیں تو پھر ہم دیکھیں گے ہماری زندگی کے اندر بھی قرآن مجید انقلاب لے کے آئے گا، ریولوشن لے کے آئے گا، جو کہ اس کا مقصد ہے کہ وہ انسان کو بدل دے، انسان کی زندگی پلٹ جائے، ہی از اے چینجڈ مین، وہ ایک نیا آدمی بن جائے۔ وہ میرے سامنے 16 شرائط میں نے لکھی ہیں، میں نے آپ کو تصویر بھیجی ہے آج ابھی ایک گروپ میں، آپ میں سے جو لوگ گروپ میں ہیں، مجھے نہیں پتا کہ آج مجھے ان ساری شرائط کو تفصیلاً ڈسکس کرنے کا موقع ملے گا، لیکن میں آپ کے سامنے وہ 16 کی 16 آپ کو گنواتا ہوں، پھر باری باری انشاءاللہ ہم ان کو دیکھیں گے، اور اس ٹاپک کو ختم کر کے پھر انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہم سورہ ملک کو باقاعدہ شروع کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، تو میں کیا بات کرنے لگا ہوں ذرا بتائیں؟ میں نے اتنی لمبی چوڑی بات نہیں، شرائط میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یعنی کہ وہ کنڈیشنز جو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ان پہ ہم محنت کر لیں تھوڑی سی، تاکہ جو ہے ہمارے اوپر قرآن مجید ویسی ہی تاثیر کرے جیسی کی تاثیر کرنی چاہیے۔ اس میں سے سب سے پہلی چیز وہ ہے اللہ کے لیے اخلاص پیدا کرنا۔ کیوں جی، سنا ہے نا آپ نے، اخلاص ہونا چاہیے، کوئی نیکی کرے وہ صرف کس کی خاطر ہونی چاہیے؟ اللہ کی خاطر۔ تو قرآن پڑھنے کے لیے اخلاص کا کیا مطلب ہے، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ نمبر 2، میرے ساتھ ساتھ گنتے جائیں ذرا۔ نمبر 2، سنت کی اتباع کرنا۔ میری اور آپ کی زندگی میں، اور خاص طور پہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ایک بہت اہم ٹول، اور یہ اس کا تعلق تفسیر کے اصول سے بھی ہے کہ قرآن مجید کو کس طرح سمجھا جائے، کس اینک کے ساتھ سمجھا جائے؟ سنت کی اینک کے ساتھ سمجھا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید کس ہستی پہ نازل ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا۔ اچھا نمبر 3، اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ آپ بار بار سنتے ہیں تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، قرآن مجید تقوی کا حکم دیتا ہے، تو یہ تقوی ہے کیا، اور قرآن مجید سے ہمیں زیادہ فائدہ کیسے ہو سکتا ہے اگر ہم تقوی اختیار کریں؟ یہ بھی ہم بات کریں گے۔ کتنی چیزیں ہو گئی جی؟ 3 چیزیں ہو گئی۔ چوتھی چیز، دنیا کی طرف زیادہ دل کا مائل نہ ہونا، دنیا کی محبت کو دل کے اندر جگہ نہ دینا۔ نمبر 5، دل کی صفائی۔ یہ دل کی فزیکل صفائی نہیں ہے، یہ دل کی اسپرچل صفائی ہے۔ نمبر 6، اعلیٰ اخلاق کا مالک ہونا۔ کیوں جی، یہ بحث سنی بھی آپ نے، حقوق العباد صحیح ہونے چاہیے تو قیامت کے دن پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا معاف کر دے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔
اس موضوع کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ حقوق العباد کو باور کرواتے کرواتے اللہ کا حق ہم کہیں دور ڈال دیتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت کا جو حق ہے وہ سب سے اوپر ہے، حقوق العباد سے بھی اوپر ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ حقوق العباد کا خیال نہیں رکھنا چاہیے۔ 6 ہو گئے اعلیٰ اخلاق۔ نمبر 7 فکر آخرت۔ ہم نے پہلے لیسن میں بھی یہ بات کی تھی، جس کی فکر آخرت سیدھی ہوئی، جس کو موت یاد ہوگی تو وہ حرکتیں بھی سیدھی کرے گا اور قرآن مجید پہ بھی اچھا سا عمل کرے گا۔ نمبر 8 جس کے دل کے اندر یہ خوبصورت ایکشن ہو جس کو صبر کہتے ہیں، جس کو ہم اردو میں صرف سمجھتے ہیں مصیبت پہ صبر، لیکن اسلام کے نزدیک صبر اس سے بہت زیادہ ہے۔ نمبر 9 علم حاصل کرنے کے لیے ارادہ ہو اور پھر اس پہ عمل کرنے کا بھی ارادہ ہو، علم فار دا سیک آف نالج نہ ہو۔ 10واں جو ٹریٹ ہے وہ ہے دل میں قرآن عاجزی اختیار کرنا، یعنی کہ ہمبل ہونا اور کیا نہ ہونا، آکڑو نہ ہونا، ایروگینٹ نہ ہونا، ٹھیک ہے جی۔ نمبر 11 اللہ رب العزت کی محبت کو دل میں بٹھانا، صرف یہ کہہ ہی نہ دینا ہمیں اللہ سے محبت ہے، ہمیں اللہ سے محبت ہے، اس کا کیا مطلب ہے اللہ سے محبت ہے، اس کی بات بھی کریں گے۔ نمبر 12 قرآن مجید کی امپورٹنس کو دل میں بٹھانا بھی ہے، یہ نہیں ہے کہ بس جی وہ اہم نہیں، آپ کو کیسے پتہ لگے گا آپ کو دیکھ کے کہ آپ کے دل میں قرآن مجید کی امپورٹنس ہے، آپ کے تعلق سے پتہ لگے گا۔ نمبر 13 قرآن مجید کو دھیان سے سننا، کیونکہ قرآن مجید خود کہتا ہے اے انسانوں، اللہ کہتے ہیں میں ایک مثال دے رہا ہوں فاستمعوا لہ، اس کو غور سے سنو۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن مجید کو غور سے سنو لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم فرمایا جائے۔ 14واں قرآن مجید کے درمیان دعائیں کرنا، قرآن مجید پڑھتے ہیں اللہ جہنم کا ذکر کرتے ہیں، اللہ جنت کا ذکر کرتے ہیں، رکیں اور اللہ سے پناہ مانگیں جہنم سے، اور اللہ سے سوال کریں جنت کا۔ پھر اسی طرح قرآن مجید پہ عمل کرنا، اور آخری اور سب سے اہم جس پہ ہم نے آ کے اپنے دل و دماغ کو تالے لگائے ہوئے ہیں، وہ کیا ہے؟ قرآن مجید پہ تدبر کرنا، اس پہ غور و فکر کرنا۔ اللہ کہتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیوں یہ قرآن مجید پہ غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں؟ قرآن مجید پہ غور و فکر کرنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے، صرف علماء کرام کا غور و فکر ان کے لیول کا ہوگا، ہمارا غور و فکر ہماری رہنمائی کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم باری باری دیکھتے ہیں۔ آئیں سب سے پہلے اور سب سے اہم چیز دیکھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے لیے کیا کرنا؟ اخلاص۔ اچھا، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ سب سن چکے ہیں اس چیز کو پہلے کہیں نہ کہیں اپنی زندگی میں کہ عمل خالص اللہ کے لیے کرنا چاہیے۔ اللہ کے لیے خلوص رکھنا، اللہ کے لیے اخلاص رکھنا، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ میں صبح سے لے کے رات تک کیا ایسا کروں یا کون سی ایسی چیز کروں جو کہ اس کی مینیفیسٹیشن ہو کہ جی وہ اللہ کے لیے کیا ہے میں نے، یہ اخلاص ہے، خاص طور پہ قرآن مجید کے کانٹیکسٹ میں؟ کیا خیال ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے، سورہ بینہ کی آیت نمبر 5 ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ ان کو نہیں حکم دیا گیا تھا مگر اس کی کہ اللہ کی عبادت کریں اپنے دین میں اس کو خالص رکھ کے، مخلصین لہ الدین۔ پھر اسی طرح سورہ زمر میں اللہ نے حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کہہ دیجئے ان لوگوں کو تاکہ ان کو بھی پتہ لگ جائے، قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصین لہ الدین، کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے، یعنی کہ نو اسٹرنگز اٹیچڈ، جس کو کہتے ہیں اللہ کی عبادت۔ قرآن مجید پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا بھی عبادت ہے۔ اللہ کے لیے جو عبادت ہے وہ صرف اور صرف اور صرف اور صرف کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ رب العزت کے لیے ہونی چاہیے، اور کسی کے لیے بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اس میں ملاوٹ ہوئی تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ وہ کیا گڑبڑ ہوگی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن سوال ہم یہاں پہ پوچھ سکتے ہیں کہ انسان کی نیت پھر کیسے درست ہو سکتی ہے؟ چلیں جی، ہم پہلا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں کہ جی اخلاص ہونا چاہیے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہے، یہ تو تھیوریٹیکل بات ہو گئی، پریکٹیکلی کیسے اخلاص پیدا کیا جائے؟ تو امام شافعی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ 4 چیزوں پہ، 4 چیزیں آپ ذہن میں رکھیں، وہ اس چیز کا جواب ہے کہ اخلاص کیسے پیدا ہو۔ نمبر 1، آپ علم اس نیت سے حاصل کریں کہ اس پہ عمل کرنا۔ علم کس نیت سے حاصل کریں؟ اس پہ عمل کرنے کے لیے۔ نمبر 2، اپنے آپ سے جہالت کو دور کرنے کے لیے۔ کیا مطلب؟ رمضان المبارک آیا، آپ
قرآن مجید سے علم حاصل کریں تاکہ آپ کو پتا ہو روزے کے مسائل کیا ہیں. نماز پڑھنے لگے ہیں، آپ علم حاصل کریں اپنے آپ سے اس جہالت کو دور کرنے کے لیے کہ آپ کو پتا ہو کہ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے. آپ حج عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، آپ علم حاصل کریں، آپ کو پتا ہو کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے. یعنی کہ دوسری چیز، پہلی چیز جو آپ نے کرنی ہے وہ یہ نیت کریں کہ یہ علم ہم حاصل کر رہے ہیں، اس پہ عمل کرنا ہے. نمبر 2، یہ اس لیے حاصل کر رہے ہیں تاکہ اپنے آپ سے جہالت کو دور کر سکیں. دوسروں پہ جہالت کے فتوے نہیں لگانے، نیت کرنی ہے کہ اپنے آپ سے جہالت دور ہو. نمبر 3 بھی آپ اس کو ایک ہی سمجھ سکتے ہیں. امام شافعی کہتے ہیں کہ آپ یہ نیت کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو آپ فالو کر رہے ہیں. یہ پہلے پوائنٹ سے ملتا جلتا ہی ہے. چوتھا، اللہ رب العزت کے دین کی آپ حفاظت کر رہے ہیں. کیا مطلب اللہ کے دین کی آپ حفاظت کر رہے ہیں؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. میں آپ کو بتاؤں جو حال آج جا رہے ہیں نا، جین زی کا پتا ہے نا آپ کو کون ہے؟ کیوں جی جین زی ہیں آپ؟ جین زی بیٹھی ادھر کوئی؟ ہاں جی، جین زی کن کو کہتے ہیں بتائیں ذرا صاحب، سب کو تعارف تو کرائیں اپنا. 2000 کے بعد جو پیدا ہوتے ہیں جی ان کو جین زی کہتے ہیں. اب تو زی پرو میکس بھی آ گئے ہیں ویسے بہرحال. تو موبائل نہیں، یہ انسانوں کی بات کر رہے ہیں ہم. پرو میکس انسان آ گئے ہیں. اللہ معاف کرے، آج سے 3-4 جنریشنز بعد مجھے لگتا ہے شاید ان میں سے کسی کو جو ہے نا وہ ابھی بھی ایسا ہوتا ہے. میں آپ یقین کریں، کبھی چھوٹے بچوں کے ساتھ کہیں پہ اسکول میں یا کہیں پہ باہر جماعت کرنی ہو نا، اچھا میں آگے کھڑا ہوں گا، ان کو میں کہوں گا یار اقامت کریں، وہ ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے ہوں گے. یوزلی وہ شائع ہوتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا. اور دیکھیں اس میں ان کی تحقیر نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے. لیکن میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں 3-4-5 جنریشنز بعد بہت برا حال ہوگا. تو اللہ کے دین کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اس پہ خود عمل کر کے دین کی حفاظت کر رہے ہیں. کیونکہ آپ نے اور میں نے عمل کیسے کرنا ہے؟ جیسے کہ اللہ نے بتایا، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. مثلا نماز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے کہ مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. تو ظاہری بات ہے جب تک مجھے اور آپ کو علم نہیں ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی دین کے بارے میں آئیں بائیں شائیں ٹائیں کرے تو آپ کو پتا ہو کہ دین آئیں بائیں شائیں کا نام نہیں ہے، بلکہ کس کا نام ہے؟ قال اللہ وقال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے؟ تو یہ 4 نیتیں اگر ہم کر لیں، آپ اس کو 3 سمجھ لیں. نمبر 1، یہ نیت کریں ہم نے علم قرآن اس لیے سمجھنا ہے کہ اس پہ عمل کریں. نمبر 2، اپنے آپ سے جہالت کو دور کریں. نمبر 3، اللہ کے دین کی حفاظت کریں. یہ تینوں نیتیں اگر آپ کر لیں گے انشاءاللہ امام شافعی کے نزدیک ہمارے اندر اخلاص آ جائے گا. ایک بہت خطرناک حدیث ہے، حدیث تو خطرناک نہیں ہے، اس کا مفہوم خطرناک ہے. سنن ابو داؤد کی روایت ہے، صحیح روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ یاد دہانی سب سے پہلے میرے لیے اور پھر ہم سب کے لیے، جس نے بھی کسی دنیاوی مقصد کے لیے، دکھاوے کے لیے، فیم کے لیے، سوشل میڈیا کے کانٹیکس میں آ جائیں تو لائکس کے لیے، ویوز کے لیے، جس نے بھی دنیاوی مقصد کے لیے علم حاصل کیا، حالانکہ وہ صرف اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے کرنا چاہیے تھا، تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا. آپ کو پتا ہے جنت کی خوشبو کتنی دور سے آتی ہے؟ 500 سال کی دوری سے آتی ہے ایک حدیث کے مطابق. تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ شخص جو کہ ایسا کرے گا، اور اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ یہاں پہ نیت پہ اگر فطور آ گیا، اگر ہم نے میس اراؤنڈ کر لیا نیت میں، جسے کہتے ہیں نا کہ یہیں پہ گیم اینڈ ہو گئی. تو اس لیے سب سے پہلی محنت جو میں نے اور آپ نے کرنی ہے، جو اپنے اندر ایک ٹریٹ لے کے آنا ہے قرآن مجید کو سیکھنے سے پہلے، وہ یہ ہے کہ یہ کس کے بارے میں کیا جائے، کس کے لیے کیا جائے، صرف کس کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ بہت آسان بھی ہے. اسکول کو کوئی آپ علم حاصل کر رہے ہیں، وہ سیاپا ایگزامز کے لیے کرنا ہوتا ہے، یہ آپ نے اللہ کی خاطر کرنا ہے. اس میں کوئی ایگزام نہیں ہے، بس ایگزام یہ ہے کہ اس پہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ. اور اس میں پاسنگ کرائٹیریا کیا ہے؟ کیوں جی پاسنگ کرائٹیریا کیا ہے عمل کا؟ جنت ہے، تقویٰ ہے، آخرت کا پاسنگ کرائٹیریا کیا ہے؟ چلیں بتائیں نا ذرا. 33%، 50%. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. جس کی نیکی کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ جنت کی عیشوں میں ہو گیا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. اور جس کی برائیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا
اور نیکی ہلکی ہو گئی اللہ معاف کرے تو فَأُمُّهُ ہاویہ۔ اچھا، اب میں نے آپ کو اخلاص کے بارے میں آیت بھی بتا دی، حدیث بھی بتا دی، اب ذرا آئیں آپ کو کچھ اقوال سناتا ہوں کہ ہمارے سلف الصالحین اخلاص کو کیسے دیکھا کرتے تھے۔ اس میں جو سب سے مجھے اہم جو لگتا ہے وہ سلف الصالحین، کسی ایک سلف الصالحین نے کہا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اخلاص پہ پنیکل ہے، چوٹی ہے یہ والا قول، غور سے سنیں۔ وہ کہتے ہیں جس کو اپنے اخلاص میں اخلاص نظر آتا ہے اس کو سب سے زیادہ اخلاص کی ضرورت ہے۔ میں دوبارہ پڑھتا ہوں، غور سے سنیں۔ جس کو اپنی سنسیریٹی میں اخلاص نظر آئے، جو یہ سمجھے جی میں تو بڑا مخلص ہوں، اصل میں اس کی اس سمجھ میں بھی اس کو اخلاص کی ضرورت ہے۔ کیا مطلب؟ جس نے یہ سمجھ لیا میں مخلص ہوں، پکی بات ہے وہ مخلص نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب آپ ذرا آ جائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ صحابی رسول ہیں، یہ کون سے صحابی رسول ہیں؟ نوجوانوں آپ میں سے کتنے لوگوں کی شادی ہوگی؟ ہاتھ کھڑا کریں، شاباش۔ بڑے بھی کھڑا کر سکتے ہیں۔ کتنے لوگوں کی شادی نہیں ہوئی؟ اللہ کرے آپ کی شادی جلدی ہو، سب بولیں آمین۔ کتنا اونچا آمین بولتے ہیں اس میں۔ یہ حنزلہ صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کہتے ہیں، ان کا ایک لقب ہے تغسیل الملائکہ غالباً۔ کیا مطلب؟ ان کو کنہوں نے غسل دیا؟ ان کے گھر والوں نے نہیں، ان کو فرشتوں نے غسل دیا۔ کیا سٹوری ہے ان کے غسل کی؟ پہلے ذرا ہم ان کے غسل کی سٹوری پہ چلتے ہیں، پھر میں پیچھے آتا ہوں اور پھر میں آپ کو ایک کال ایکسپلین کرتا ہوں۔ یہ صحابی رسول ہیں، ان کا نکاح ہوتا ہے، ان کی شادی ہوتی ہے۔ شادی کی رات یہ پہلی رات اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں۔ اسی رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کال آ جاتی ہے جنگ کی اور جہاد کی۔ یہ صحابی رسول پہلی رات کو بیوی کو چھوڑ کے جاتے ہیں اور مارکہ جہاد میں جا کے جام شہادت نوش کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اس کو فرشتوں نے، میں نے دیکھا آسمان میں غسل دے رہے تھے۔ اب آپ اس صحابی کا اندازہ لگائیں، یہ یعنی کہ جذبہ ایمانی دیکھیں۔ دنیا کی ٹھیک ہے، بیوی کو ہم دنیا سے تعبیر نہیں کرتے، لیکن آپ سوچیں ذرا، نئی شادی، پہلی رات بیوی کے ساتھ جہاد کی کال آ جاتی ہے اور جام شہادت بھی نوش کر لیتے ہیں۔ یہی صحابی کچھ عرصہ پہلے مدینے کی گلیوں میں پھرتے ہوئے، غالباً مدینے کی یا مکہ کی، واللہ عالم، یہ بول رہے ہیں نافق حنزلہ، نافق حنزلہ، حنزلہ تو منافق ہو گیا، حنزلہ تو منافق ہو گیا، حنزلہ تو منافق ہو گیا۔ حضرت ابو بکر اس کو سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیا بات ہے حنزلہ، کیوں اپنے آپ کو منافق کہتے ہو؟ حنزلہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوتا ہوں تو میری کیفیت ہی اور ہوتی ہے، آخرت یاد آتی ہے، ایمانی کیفیت اتنی اونچی ہوتی ہے۔ بیوی بچوں کے پاس جاتا ہوں تو وہ کیفیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں ہاں یہ معاملہ تو میرے ساتھ بھی ہے، چلو آؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں تو وہ سمجھاتے ہیں کہ اگر یہ والا معاملہ تمہاری ایمانی کیفیت اسی طرح کی رہنے لگے جیسے کہ میرے ساتھ ہوتی ہے تو پھر کیا ہو، فرشتے تم سے سلام کرنا شروع کر دیں آگے۔ اب یہ وہ صحابی ہیں جو کہ اپنے آپ کو منافق بھی سمجھ رہے ہیں، حالانکہ یہ شہداء میں سے ہیں، ان کو غسل فرشتوں نے دیا، لیکن پھر بھی آپ اندازہ لگائیں اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہے کہ اگر کوئی مثال دینے کے لائق ہے جیو پالیٹکس کے اندر، میں سمجھتا ہوں حضرت عمر سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ کتنے سال حضرت عمر نے خلافت کی؟ تقریباً 10 سال، اور آپ کا جو رین تھا وہ ہم سب کو پتہ ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں برابر چھوٹ جاؤں قیامت کے دن تو بڑی بات ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عمر کہہ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کاش میں درخت کے اوپر والا ایک پرندہ ہوتا، یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں بھی مٹی ہو جاتا۔ حضرت ابو بکر کون ہے؟ جو کہ امت کے اندر امتیوں میں سے ٹاپ کے امتی ہیں۔ تو آپ خود دیکھ لیں، میں اور آپ خود جائزہ لے لیں کہ اگر ان لوگوں کا یہ حال ہے جن کے بارے میں جنرلی
اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، اور پھر بھی وہ اپنے آپ کو، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں تھے، اس بات کو غلط نہیں لینا آپ نے، اللہ کی رحمت سے ان کو مایوسی نہیں تھی، لیکن وہ اپنے آپ کو بہت حقیر جانتے تھے. اللہ کی رحمت پہ ان کو پوری امید تھی، لیکن ان کو اپنے عمل پہ کوئی بھروسہ نہیں تھا. وہ اتنا پراؤڈ نہیں فیل کرتے تھے جس طرح میں اور آپ، ہم تو وہ عمل بھی نہیں ہوتا جس کو ہم عمل سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں عجب آ جاتا ہے، اور ہمیں ایروگنس آ جاتی ہے، اور ہمیں اکڑ آ جاتا ہے. تو اسی لیے فلا تزکوا انفسکم، اللہ کہتے ہیں سورہ نجم کے اندر، اپنی پاکی مت بیان کیا کرو، اللہ کو پتہ ہے کون کتنا، هو اعلم بمن اتقى، کون کتنا اللہ سے ڈرنے والا ہے. کچھ سلف صالحین نے یہ بھی کہا کہ اگر کسی کو زندگی میں ایک موقع ایسا مل جائے کہ اس کو یقین ہو جائے اس نے ایک عمل اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ کیا ہے تو اس کی نجات کے لیے کافی ہوگا. ایک عمل سنسیرٹی کے ساتھ. میرے ٹیچر رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ آپ کی زندگی میں کوئی عمل ایسا ہونا چاہیے، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، جو کہ صرف آپ کو پتہ ہے اور آپ کے اللہ کو پتہ ہے. کوئی نیکی بھائیوں ایسی ضرور رکھیں، چاہے زندگی میں ایک دفعہ کریں، آئیڈیلی تو اس طرح کی پکڑ لیں کوئی کنسسٹنٹ ہو. کسی غریب کی ہر مہینے چپ کر کے مدد کر دیا کریں، کسی یتیم کی، کسی بیوہ کی چپ کر کے ہر مہینے مدد کر دیا کریں، کسی کو کچھ نہ بتائیں. اللہ تعالیٰ آپ کے نمبرز نہیں دیکھے گا. آپ اسٹوڈنٹ بھی ہیں نا، 10 روپے تو نکال سکتے ہیں نا کہ نہیں نکال سکتے؟ اللہ تعالیٰ کوانٹٹی نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ آپ کا خلوص دیکھتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کا 10 کا نوٹ آپ کے میزان پہ اتنا بھاری ہو جائے کہ آپ کی پوری زندگی کے کیے ہوئے اعمال اتنے بھاری نہ ہو. اخلاص میں بہت بہت وزن ہے. تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اپنے اخلاص پہ عمل کریں. اخلاص کے بارے میں آخری کال امام سفیان الثوری کا میں آپ کو بتا کے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. امام سفیان الثوری کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں اخلاص سے زیادہ کوئی چیز مشکل نہیں پائی کہ اس پہ محنت کروں. وہ سب سے زیادہ محنت اس پہ کرنی پڑتی، سنسیرٹی ہر وقت. اور یہ یاد رکھیں، یہ ایسے نہیں ہے آج آپ نے تحیہ کر لیا بس جی اخلاص آ گیا، نہ جی نہ. ہر عمل میں آپ کو محاسبہ، بار بار عمل کرنے سے پہلے، عمل کرتے ہوئے، عمل کرنے کے بعد آپ کو عمل کو بچانا ہے، اخلاص کے ساتھ رکھنا ہے. عجب آ گیا، کبر آ گیا، اعمال برباد ہو جائیں گے. تو پہلی چیز ہم نے بات کر لیجیے، ہم نے قرآن مجید بھائیوں کیوں پڑھنا ہے؟ بھائیوں اور بہنوں کیوں پڑھنا ہے؟ کس کے لیے پڑھنا ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے. لوگوں کے سامنے واہ واہ کے لیے نہیں، سوشل واہ واہ کے لیے نہیں، کسی گین کے لیے نہیں، بلکہ خالصتاً اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ ہمارا آخرت کا بیڑا پار ہو جائے، قبر کے اندر بھی قرآن ہمارا ساتھی ہو اور آخرت کے اندر بھی ہمارا ساتھی ہو. اچھا، کیا ہمیں ایسے کرنا چاہیے پہلے قرآن، پھر سنت، پھر صحابہ کرام کے قول، پھر اجماع، پھر قیاس؟ ایسے ہی ہے نا، ایسے ہی سنتے ہیں نا. یہ غلط باتیں تو نہیں ہے جو میں کر رہا ہوں. سب سے پہلے کوئی مسئلہ ہوتا ہے سب سے پہلے کس کے پاس جانا چاہیے؟ پھر کس کے پاس جانا چاہیے؟ بس یہیں پہ تھوڑا سا مسئلہ ہو جاتا ہے. اب آپ کہیں گے یہ کیسی عجیب سی بات ہے. دیکھیں، میں اس تدریج کا انکار نہیں کر رہا، ان سٹیپس کا انکار نہیں کر رہا، لیکن جو بات سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ قرآن مجید، میں یہ نہیں کہہ رہا قرآن مجید انکمپلیٹ ہے، لیکن قرآن مجید کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے تب تک جب تک ہم سنت کو نہیں دیکھیں گے. کوئی کہہ سکتا ہے یہ تو قرآن مجید کا ایک بہت بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ وہ سیلف ایکسپلینیٹری نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے. قرآن مجید خود کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ عام طور پہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو تو ہر ایک نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایسے ان کو آیتیں بھی یاد ہوتی ہیں اور ریفرنسز بھی یاد ہوتے ہیں. آج آپ نے بھی ایک سورت نمبر اور ایک آیت نمبر یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ سورت نمبر ہے 16. کون سی سورت ہے؟ سورہ نحل ہے. سورہ نحل، سورہ نمبر، آیت نمبر 44. کون سی آیت؟ سورہ نمبر 16، آیت نمبر. سورت کون سی ہے؟ سورہ نحل. یہ آیت ہر مسلمان کو ازبر ہونی چاہیے. اللہ فرماتے ہیں اس میں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پہ ذکر نازل کیا. کیا ذکر نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ؟ قرآن نازل کیے. مجھے کیسے پتا لگا یہاں پہ جس ذکر کی بات ہو رہی ہے وہ قرآن ہی ہے؟ کیونکہ قرآن خود ایک اور جگہ پہ کہتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ،
اے نبی ہم نے آپ کی طرف قرآن مجید یعنی کہ یہ ذکر نازل کیا ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور آپ ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی کہ یہ سورہ ہجر کی میں آپ کو آیت بتا رہا ہوں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو ذکر کا لفظ استعمال کیا اس سے مراد مفسرین کہتے ہیں قرآن مجید ہے۔ اللہ کہتے ہیں، ہاں جی کون سی صورت ہے؟ نہیں سورت کا نام بتائیں نا، سورہ نمبر 14، سورہ نمبر 44، آیت نمبر 44، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے نبی ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا۔ اچھا کیوں نازل کیا؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ تبیین کر دیں۔ ابھی میں نے ترجمہ نہیں کیا، اب تبیین کا کیا مطلب ہے؟ تبیین کا مطلب ہے کلیئر کر دینا، واضح کر دینا، اچھی طرح ایکسپلین کر دینا، کھول کھول کے بیان کر دینا، وضاحت کر دینا، یہ سارے معنی شامل ہیں اس کے اندر۔ دیکھیں قرآن خود کہہ رہا ہے لیتُبَیِّنَ، کس کے لیے؟ للناس، لوگوں کے لیے، ما نزل الیہم، جو ان کی طرف نازل کیا گیا، ولعلہم یتفکرون، تاکہ وہ اس پہ غور و فکر کریں۔ تو قرآن مجید خود ہمیں یہ بات کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کے ریزنز میں سے، مقاصد میں سے ایک بہت بڑا ریزن کیا ہے کہ آپ کا فرض منصب ہی یہ تھا کہ آپ لوگوں کو قرآن مجید کو کیا کریں؟ ایکسپلین کریں۔ تو پتہ یہ لگا کہ قرآن مجید کی ایکسپلینیشن قرآن خود کہتا ہے کون کر کے دے گا؟ سنت کر کے دے گی۔ ایک اور آیت ہے علماء لے کے آئے ہیں جو کہ، اچھا یہ میں موضوع اس لیے تھوڑی ڈیٹیل میں جا رہا ہوں کیونکہ آپ نے، مجھے نہیں پتا کہ آپ اس طرح کے لوگ آپ نے دیکھے ہیں، لیکن پاسٹ میں بھی اس طرح کا فتنہ بہت آیا اور اب بھی ہے، جو کہ قرآن مجید کو سنت سے الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کو فتنہ قرآن کہا جاتا ہے یا قرآنیون جن کو کہا جاتا ہے۔ ہم مسلمانوں کا طریقہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو سنت کے لینس سے ہی سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ، اور اس میں ایک اور اہم چیز بھی ہے، وہ اگلی بات ہم کرتے ہیں۔ اچھا اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا، یا چلے میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، آپ کہیں گے ہر فرقہ یہی تو کہتا ہے ہم کتاب و سنت کو فالو کرتے ہیں، کیوں جی؟ ایسے ہی ہے، نام لیے بغیر جس مرضی فرقے کے پاس آپ چلے جائیں اس کا دعویٰ یہی ہے، ہم کس کو فالو کرتے ہیں؟ تو پھر دیکھیں ہم یہاں پہ یہ دیکھنے نہیں آئے کون سا فرقہ غلط ہے صحیح ہے، یہ سمجھ بھی ضروری ہے، لیکن ہم اپنے آپ سے جہالت کو دور کرنا چاہ رہے ہیں، ایسے ہی ہے۔ تو پھر ہم نے سمجھنا ہے کہ میرے اور آپ کے لیے حق کا راستہ کیا ہے، صرف یہ کہہ دینا کتاب و سنت کافی نہیں ہے۔ یہ آپ کو تھوڑی عجیب سی بات لگ رہی ہوگی، لیکن اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آئے میں آپ کے سامنے قرآن مجید سے ہی ایک آیت رکھتا ہوں جو کہ اس چیز کو سمجھائے گی۔ اس سے پہلے میں اپنے ایک ٹیچر کا کوٹ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ان کے ٹیچر نے یہ کوٹ رکھا اور یہ اس موضوع کے لیے بڑا اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ امیزنگ چیز، ایک حیران کن چیز یہ نہیں ہے کہ جو گمراہ ہوئے وہ کیسے گمراہ ہوئے۔ وہ کہتے ہیں یہ چیز حیران کن نہیں ہے، امیزنگ نہیں ہے کہ جو گمراہ ہوئے وہ کیسے گمراہ ہوئے، بلکہ اس سے زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ جن کو ہدایت ہوئی ان کو کیسے ہدایت ہوئی۔ سوچیں ذرا اس بارے میں۔ وہ کہتے ہیں حیرانی کی بات یہ نہیں ہے کہ جو گمراہ ہوئے وہ کیسے گمراہ ہوئے، بیکاز گمراہ ہونے کے طریقے تو سینکڑوں ہیں، لیکن ہدایت یافتہ ہونے کا طریقہ صرف کیا ہے؟ صراط مستقیم ایک ہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ سورہ نساء کی یہ آیت ہے، 115 نمبر آیت ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ نُصْلِيهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو ذرا ہم آہستہ آہستہ پوائنٹ بائی پوائنٹ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو بھی خلاف ورزی کرے گا رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، من بعد ما تبین له الہدی، اس کے بعد کہ سیدھا راستہ اس کو صاف طریقے سے دکھا دیا گیا ہو۔ اچھا میں وقتی طور پہ آیت کے اگلے سے کچھ پورشن کو سکپ کر کے آیت کا اینڈ لے کے آ رہا ہوں، دوبارہ سے میں ترجمہ کرتا ہوں، اور جو رسول کی مخالفت کرے گا اس کے بعد کہ اس کو سیدھا راستہ دکھا دیا گیا ہو، اس کی جگہ کیا ہوگی؟ جہنم ہوگی۔ مفہوم پورا ہو جاتا ہے نا؟ کیا خیال ہے؟ بات تو سمجھ میں آ جاتی ہے نا، جس نے رسول کی مخالفت کی اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ لیکن ایک پارٹ کو میں نے خود سکپ کیا آپ کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ علماء کہتے ہیں وہ بہت اہم ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے صرف یہ نہیں کہا کہ جو رسول کی مخالفت کرے گا، بلکہ جو کس کے راستے کی مخالفت کرے گا؟ مؤمنین کے راستے کی۔ یہاں پہ مؤمنین کون تھے جب قرآن نازل ہو رہا تھا؟ بتائیں کون تھے؟ صحابہ کرام تھے۔ تو پتہ یہ لگا
کتاب و سنت کو میں نے اور آپ نے اگر سمجھنا ہے تو وہ کس کی کسوٹی پہ، کس کے کرائٹیریا پہ اور کس کی انڈرسٹینڈنگ کے اوپر تولنا ہے؟ صحابہ کرام کی انڈرسٹینڈنگ پہ تولنا ہے۔ صحابہ نے قرآن کو کیسے سمجھا، صحابہ کرام نے قرآن مجید پہ کیسے عمل کیا، اور پھر جو ان سے اگلی جنریشنز تھی، کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دائرہ لگا دیا، خیر الناس قرنی، آپ نے فرمایا بہترین لوگ کون سے ہیں؟ صحابہ کرام، ثم الذین یلونہم، پھر جو ان سے بعد آنے والے ہیں۔ ان سے بعد کون ہے جی؟ کیا کہتے ہیں ان کو؟ تابعین کہتے ہیں۔ تابعین سٹوڈنٹس ہیں صحابہ کے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم الذین یلونہم، اور پھر جو ان کے بعد آئیں گے۔ تابعین کے بعد کون ہے؟ ان کو تبع تابعین کہتے ہیں، جو کہ سٹوڈنٹس ہیں تابعین کے۔ تو یہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دائرہ کھینچا، تو جواب بہت سادہ سا ہے۔ قرآن مجید سے اگر آپ صحیح طور پہ بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اپنی ذات کے لیے، تو آپ نے قرآن مجید کو ویسے سمجھنا ہے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، جیسے کہ صحابہ نے سمجھا، اور جیسے کہ انہوں نے اس پہ عمل کیا۔ یہ اینک میں نے اور آپ نے پہننی ہے اپنے آپ سے جہالت دور کرنے کے لیے، دوسروں پہ فتویٰ گن بنانے کے لیے نہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو گمراہی کو گمراہی کہنا نہیں چاہیے، بالکل کہنا چاہیے، لیکن آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم یہاں پہ اپنی اصلاح کے لیے بیٹھے ہیں، اور آج کل معاشرے میں سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ انسان اپنی اصلاح پہلے کرے، اوروں پہ پہلے انگلیاں مت اٹھائے، اپنی تو اصلاح کریں پہلے۔ کتنی باتیں ہو گئی جی؟ 2 باتیں ہوں گی۔ چلیں جی آئیں جی تیسری، بلکہ کچھ 1-2 حدیث میں سمجھتا ہوں، اس ٹاپک پہ کافی ساری ہیں، کچھ میں چھوڑ رہا ہوں، لیکن ایک حدیث میں آپ کو ضرور سناؤں گا، کیونکہ وہ حدیث سن کے ہر دفعہ لگتا ہے کہ یہ ہمارے دور کی بات ہی ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابہ کو کہا کہ تم میں سے جو بھی زیادہ عرصے تک زندہ رہے گا وہ بہت سارے اختلافات دیکھے گا۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن کو کہہ رہے ہیں؟ تو کیا خیال ہے ان کے دور میں اختلافات تھے کہ اب ہمارے دور میں ہیں؟ ہمارے دور میں تو کوئی نیکسٹ لیول ہی معاملہ گیا ہوا۔ ٹھیک ہے جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ میری سنت کی پیروی کرنا اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کی پیروی کرنا جو کہ میرے بعد میں آئے، اور ان کو مضبوطی سے پکڑ لینا، اور ایک روایت میں آتا ہے اپنے نواجز کے ساتھ پکڑ لینا، دانتوں کے ساتھ پکڑ لینا، اور خبردار رہنا ہر دین میں نئے معاملات کے ساتھ، جس کو بدع کہا جاتا ہے۔ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ دین میں کوئی بھی نئی چیز لے کے آنا جو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سینکشن نہیں کی۔ اور پھر آپ نے کہا کہ ہر گمراہی جو ہے وہ، ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے۔ ایک اور روایت جو کہ بڑی مشہور ہے، کیوں جی کتنے فرقے بننے ہیں جی بتائیں ذرا؟ 73 بنیں گے، اور ان میں سے بیڑا کس کا پار ہوگا؟ اس کا نام بتایا ہے ہمیں؟ اچھا، اب یہاں پہ جو بات سمجھنے والی دیکھیں وہ پھر سے یہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ تم سے پہلی امتیں 72 فرقوں میں بٹیں، تم 73 فرقوں میں 73 سیکٹس میں ڈیوائیڈ ہو گئے، ان میں سے 72 جو ہے وہ جہنم میں جائیں گی، ایک جو ہے وہ جنت کے اندر جائے گا۔ اب یہاں پہ سب کہتے ہیں جی وہ جی اب نام لینا شروع کر دیتے ہیں، فلانا فلانا فلانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام نہیں لیا، آپ نے کچھ کیریکٹرسٹکس بتا دیے، کچھ صفات بتا دی، کچھ ٹریٹس بتا دیے، کچھ کوالٹیز بتا دی کہ یہ ان میں ہوں گی تو ان کا بیڑا پار ہوگا۔ اب میرے اور آپ کا کام کیا ہے کرنے والا؟ کہ ہم ان کیریکٹرسٹکس کو زور سے پکڑ لیں۔ اور آپ نے کیا کہا، اور یہ جملہ بھی یاد کر لیں، آپ صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وہ میں ہوں، ما انا علیہ واصحابی، یعنی کہ وہ میرا راستہ ہے اور میرے صحابہ کا راستہ ہے۔ تو پتہ لگا، آپ دیکھیں کہ کس طرح آپ کو ایک فریم ورک مل رہا ہے کہ کتاب و سنت کو میں نے اور آپ نے کس کی انڈرسٹینڈنگ پہ پرکھنا ہے؟ صحابہ کرام کی انڈرسٹینڈنگ پہ پرکھنا ہے۔ اس سے اگر ہم ہٹ گئے تو گڑبڑ ہو جائے گی، بہت گڑبڑ ہو جائے گی، تھوڑی گڑبڑ بھی نہیں ہوگی۔ وہ گڑبڑ سیدھی کس کی طرف لے کے جائے گی؟ جہنم کی طرف لے کے جائے گی۔ چلیں جی تیسری چیز دیکھتے ہیں۔ تیسری چیز کیا تھی جی بتائیں ذرا؟ تقویٰ۔ بہت دفعہ سنا ہے آپ نے تقویٰ اختیار کریں اللہ سے، اور اس کا ترجمہ عام طور پہ ہم کیا کہہ دیتے ہیں؟ اللہ سے ڈرو۔ تقویٰ کا یہ ایک میننگ تو ہے اللہ سے ڈرنا، لیکن تقویٰ کہتے کس کو ہے؟ وہ آپ پڑھتے ہیں نا دعا نماز میں، تحیات میں، کون کون سی دعائیں پڑھتے ہیں ذرا بتائیں نا ذرا؟ ربنا آتنا،
وقنا عذاب النار. اچھا جی، جو آپ قنا عذاب النار پڑھتے ہیں، یہ بیسیکلی عربی میں کچھ ورڈ جو ہے نا وہ کچھ روٹ ورڈ سے نکلتے ہیں، یعنی کچھ بیسک ورڈز ہوتے ہیں، اس سے سارے ورڈز نکل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جس طرح انگلش میں گو ہے، پھر گوئنگ ہے، پھر وینٹ ہے. یہ مثال تو اچھی نہیں ہے لیکن بہرحال عربی میں بھی ایسے ہے. تو اس کا وقنا عذاب النار کا مطلب کیا ہے؟ ترجمہ کریں ذرا اس دعا کا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا کے اندر بھی بھلائی، اور فی الآخرۃ حسنہ، ہمیں آخرت میں بھلائی، وقنا عذاب النار، اور ہمیں بچا لے آگ سے. تو یہ جو وقنا کا لفظ ہے، یہ بھی بیسیکلی پیچھے جس روٹ ورڈ سے ہے، تقوی بھی اسی سے ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ بچنے کا میننگ آتا ہے اس میں، یعنی کہ تھوڑا اپنے آپ کو بچانا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقوی کے بارے میں دریافت کیا، تو انہوں نے ارشاد کیا، انہوں نے اگزامپل دی، اور یہ بہت پیاری مثال ہے تقوی کو سمجھنے کی. انہوں نے کہا کہ کبھی آپ کسی ایسے راستے سے گزرے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ جھاڑیاں جھوڑیاں ہوں؟ تو انہوں نے کہا بالکل گزرا ہوں. انہوں نے پوچھا کہ آپ کیسے گزریں گے وہاں سے؟ مجھے بتائیں کیسے گزریں گے اگر ہم ایک ایسے پلاٹ سے، فار ایگزامپل جو کہ خالی ہے، جہاں پہ گھر نہیں بنا ہوا، جو بہت بشی ہے اور بہت ساری جھاڑیاں شاڑی ہیں، ایسے آرام آرام سے گزر جائیں گے؟ کیسے گزریں گے؟ کپڑے بچا کے. کرتا پہنا ہوا ہے تو ذرا شلوار کو تھوڑا سا اٹھا لیں گے، کرتا سمیٹ لیں گے، تھوڑا بچ بچ کے جو ہے ہم نکلیں گے. تو صحابی یہی کہتے ہیں کہ اس موقع پہ ہم کیا کریں گے کہ ہم اہتمام کریں گے کہ ہم کپڑوں کو سمیٹ کے ڈر ڈر کے چلتے ہوئے راستہ طے کریں. تو ابی بن کعب نے فرمایا یہی تقویٰ ہے. دنیا ایک سفر ہے، اس سفر کے اندر کھا لے پی لے جی لے نہیں، جیسے چاہے وہ نہیں کرنا. اسی لیے ہم کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی نہیں ہو سکتا. جسم اللہ کا، مرضی کس کی؟ اللہ کی مرضی. ٹھیک ہے، تو اسی لیے بچ بچ کے چلنے کا کیا مطلب ہے؟ جس جس چیز سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے اس سے منع ہو، اور جس جس چیز کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے، فرض کیا ہے، اس کو کر لیں. آپ سے بڑا متقی کوئی نہیں ہے، آپ سے بڑا متقی ہے ہی کوئی نہیں. مجھے ایک کوٹیشن یاد آ رہی ہے. ایک اسکالر تھے انہیریٹنس کے مسائل آپ کو پتہ ہے ذرا تھوڑے میتھمیٹیکل بھی ہوتے ہیں. تو انہوں نے نا ایک کتاب لکھی انہیریٹنس پہ. تو ان کو کسی اور نے کہا کہ آپ جو ہے نا وہ تقوی پہ کوئی کتاب لکھیں. انہوں نے کہا میں نے تقوی پہ کتاب لکھ دی ہے. انہوں نے حیران ہو کے پوچھا کیسے؟ انہوں نے کہا کہ یہ وراثت کس کا حکم ہے؟ کیوں جی، کس کا حکم ہے؟ تو اس کو پڑھ کے لوگ اللہ کے حکم پر عمل کریں گے اور ان کو تقویٰ ملے گا. تو یہ تقوی کی کتاب ہے. تو ہماری انڈرسٹینڈنگ بہت کلیئر ہونی چاہیے تقوی کے بارے میں کہ تقویٰ کیا ہے. تقویٰ اللہ رب العزت کے کہے ہوئے کاموں پہ عمل کرنا، اور اللہ رب العزت نے جن کاموں سے منع کیا ہے ان کاموں سے کیا کرنا؟ ان کاموں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا جو ہے وہ تقویٰ ہے. کتنی باتیں ہو گئیں جی؟ چلیں چوتھی بات کر کے پھر اپنی بات کو انشاءاللہ ہم جو ہے وہ یہاں پہ روکیں گے. اور تھوڑا سا میں ذرا سیکوینس کو تھوڑا خراب کروں گا، اور میں صبر کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. کیوں جی، صبر کس چیز کا نام ہے؟ اب قرآن مجید میں صبر کہاں سے آ گیا؟ یعنی کہ قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے صبر کیوں؟ ویسے سمجھ میں آئے گی کیونکہ ہمارا اٹینشن سپین ہے ہی نہیں آج کل ہمارا. اب تو ہم وہ یوٹیوب کے کلپس، بڑے بڑے کلپس بھی نہیں دیکھ سکتے. اب تو ہم شارٹس اور ریلز والی قوم ہے نا. آپ یقین کریں کہ اب ہم مارکیٹنگ اسٹریٹجی سوچ رہے ہوتے ہیں نا، تو اب تو لوگ پوسٹر بھی نہیں پڑھتے، ان کو ریلز چاہیے 10 سیکنڈ میں ٹھک. نہیں، صبر تو کرنا پڑے گا. صبر کس چیز کا نام ہے اسلام کے اندر؟ اچھا، اردو میں ہم صبر کس کو کہتے ہیں ویسے؟ بائی دی وے، چوٹ لگ گئی، مصیبت آ گئی، کیا کریں؟ صبر کریں. یہ صبر کا ایک میننگ ہے، بالکل ہے. لیکن صبر کے ٹوٹل 3 میننگز ہیں. اگر آپ کو آج اور کوئی باعث تو اخلاص والی بات سب سے ضروری تھی، لیکن چلیں آج اگر آپ کو کچھ نہیں یاد رہتا نا تو یہ باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں. اور رات کو جب بیڈ پہ لیٹیں گے موبائل پکڑنے سے پہلے ہی یہ باتیں ریوائز کر لیجیے گا، کیونکہ انشاءاللہ موبائل تو آپ نے پکڑنا ہی ہے نا رات کو لیٹنے سے پہلے. کیوں جی؟ صبر 3 چیزوں کا نام ہے. کتنی چیزوں کا نام ہے؟ صبر علی الطاعہ، صبر عن المعصیہ، اور صبر علی المصیبہ. کیا مطلب؟ اللہ رب العزت کی اطاعت پہ صبر کرنا. کیا مطلب؟ دیکھیں سیدھی بات ہے، کبھی کبھی بلکہ ہر وقت اور اکثر فجر کے لیے اٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے. اکثر جو ہے وہ رمضان کے روزے رکھنا گرمیوں میں مشکل ہوتا ہے. اپنی طبیعت کو اللہ رب العزت کی فرما برداری پہ جما دینا کیا ہے؟ صبر ہے.
یہ صبر کی پہلی قسم ہے. جو اللہ رب العزت نے حکم دیا اس کو اپنی طبیعت کو اس پہ جمائیں, کنسسٹنسی اختیار کریں, وہ صبر ہے. دوسری صبر کی کیٹیگری کیا ہے؟ جس سے اللہ نے روک کے رکھا ہے اس سے رک جائیں, چاہے وہ کتنی ہی لذت دار کیوں نہ لگ رہی ہو, کتنی ہی دل کو تسکین دینے والی کیوں نہ لگ رہی ہو. میوزک ہے بہت اچھا ہے, کچھ سنگرز تو بہت ہی اچھے لگ رہے ہیں, اور وہ ایسے دل کے اندر تک ان کی ٹیون جاتی ہے. کیوں جی جاتی ہے؟ نہیں جاتی. تھوڑا پرسنل ہو رہا ہوں میں آپ سے, لیکن وہ دل کی بات ہی کر رہا ہوں نا. اور جاتی ہے یار, میں تو سچ بول رہا ہوں, جاتی ہے, جاتی ہے. وہ ابھی اللہ کرے شیطان آپ سے دور ہی رہے, آئے گا واپس, فکر نہیں کریں. اپنے آپ کو برائی سے روکے رکھنا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, اللہ کہتے ہیں اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا, وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, اور اس نے اپنے نفس کو, اپنی ذات کو بے حیائی کے کاموں سے, برائی کے کاموں سے روک کے رکھ لیا, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جنت ہوگا. اچھا, اس سے ہمیں ایک بہت انٹرسٹنگ بات پتہ لگ رہی ہے. اہل جنت کی ایک بہت بڑی صفت کیا تھی؟ ان کا دماغ اکثر خراب ہی رہتا تھا الٹے سیدھے خیالات سے, لیکن وہ ان الٹے سیدھے خیالات پہ کیا کرتے تھے؟ صبر کرتے تھے. تو اس لیے مایوس مت ہوا کریں جب دماغ بہت خراب ہوا کریں. ہم اکثر ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں, یار کیا مصیبت ہے, ایسے عجیب عجیب خیالات آتے ہیں. صحابہ کرام پتہ کیا کہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ یا رسول اللہ, ایسے ایسے خیالات آتے ہیں ذہن میں کہ ان کو زبان سے نکالنے کے بجائے ہم کوئلہ ہو کے بھربھرا ہونا پسند کرتے ہیں, بجائے کہ وہ ہم چیز اپنے منہ پہ لے آئیں. اللہ کے رسول نے کہا یہ ایمان کی علامت ہے. تو اسی لیے میرے بھائیوں, اگر اس طرح کے وسوسے آئیں تو اس کو ٹریجر کریں اور اس پہ اپنی طبیعت کو روک کے رکھیں, اور جان لیں اس پہ اگر ہم رک گئے, اس پہ ہم نے صبر کر لیا, تو اس کا جو انعام ہے وہ اللہ نے پتہ کتنے اونٹ رکھے ہیں, کو بتائے گا کتنے اونٹ رکھے ہیں؟ 100 اونٹ. ہاں 100, نے کہا چلو ہر چیز میں 100 ہے تو چلو اس میں بھی 100 کر لیتے ہیں. 200 کہیں اللہ کی رحمت میں کوئی کمی ہے مجھے بتائیں؟ 1000 ہوں گے. اچھا, صبر کی آتے ہیں ذرا اس کے ساتھ. صبر کی تیسری کیٹیگری کون سی ہے جی؟ مصیبت پہ صبر کرنا. اللہ نے آزما لیا, صبر کریں, واویلا مت کریں, کیونکہ وہ چیز آپ کی اور میری تھی ہی نہیں جو اللہ نے لے لی. فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها, اللہ کہتے ہیں کہ نہیں کوئی مصیبت آتی زمین میں یا انسان کی اپنی جانوں میں, الا فی کتاب من قبل ان نبرأها, کہ اللہ نے اس کو تقدیر میں لکھ دیا ہے, بس اللہ اس کو ظاہر کر دیتے ہیں. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم, تاکہ تم نہ افسوس کرو اس چیز پہ جو تم سے لے لی گئی, اور نہ تم اتراؤ وہ چیز جو تمہیں دے دی گئی. واللہ لا يحب كل مختال فخور, اللہ تعالیٰ بوسٹفل لوگوں کو پسند نہیں کرتے. تو اگر میں اور آپ صبر کریں گے تو ہمیں 10 اونٹ نہیں, 100 اونٹ نہیں, 200 نہیں, 500 نہیں, 1000 نہیں. اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں صبر کرنے والوں کو انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اللہ کہتے ہیں صبر کرنے والوں کو پھر میں گن کے بھی نہیں دیتا, بغیر گن کے دیتا ہوں. اور یہ کون سی ذات کہہ رہی ہے؟ مالک الملک کی ذات کہہ رہی ہے. تو جب اللہ کہے کہ صبر پہ بے حساب اجر ہے, تو پھر میرے خیال سے یہ ہمارے لیے کافی موٹیویشن ہونی چاہیے. تو الحمدللہ ہم نے آج 4 اسباب دیکھ لیے. قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے اپنی طبیعت میں صبر لے کے آئیں, قرآن مجید کو بھی صبر کے ساتھ پڑھیں, روٹین بنائیں, چاہے دن کی 1 لائن تلاوت کر لیں, استقامت کے ساتھ کریں, چاہے مہینے میں 1 دفعہ, ہفتے میں 1 دن نکال لیں سمجھنے کے لیے, اس پہ صبر اختیار کریں. برائیوں سے رکنے پہ آہستہ آہستہ کر کے روکیں. یہ مت کہیں کل سے میں سارے گندے کام چھوڑ دوں گا. ویسے تو سارے گندے کام ہی چھوڑنے چاہیے, لیکن پریکٹیکلی اسپیکنگ ذرا بیٹھ کے ایک لسٹ بنائیں اور وہ کسی کو مت دکھائیں جو الٹی سیدھی حرکتیں میں اور آپ کرتے ہیں, اور تہیہ کریں یا اللہ نیکسٹ ویک اگر اللہ نہ کرے وہ 20 چیزیں ہیں, ان میں سے 2 چیزوں کو میں چھوڑ دوں گا. بیبی سٹیپ سے لے کے چلیں. آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے انشاءاللہ وہ 20 کی 20 چیزیں چھٹنی ہیں. اللہ نیتوں کو جانتا ہے. آپ چلے 2 نہیں, آپ یہ تہیہ کریں یا اللہ ہفتے میں یہ 1 چیز تو میں نہیں کروں گا, نہیں کروں گا. والدین کی اگر میں بات نہیں مان رہا تو انشاءاللہ ان کی میں بات مانوں گا. اس کو کراس کریں. اس طرح بیبی سٹیپس کر کے آہستہ 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 اللہ کی مدد آپ کے اور میرے شامل حال ہوگی.
ٹھیک ہے جی، تو اللہ سے دعا ہے کہ یہ جو 4 چیزیں ہم نے پڑھی ہیں، کون کون سی چیز ذرا میرے ساتھ گنیں. قرآن صرف کس کی خاطر پڑھنا ہے؟ اخلاص کے ساتھ. کیونکہ اللہ کی کتاب کو کس کی نظر سے سمجھنا ہے؟ سنت کی نظر سے سمجھنا ہے. نمبر 3، تقوی اختیار کریں. اپنی زندگی کے اندر تقوی کو بہت پرائزڈ چیز رکھیں. اللہ نے بہت تاکید کی ہے ہر وقت تقوی کی حالت میں رہو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے اہل ایمان اللہ سے ڈرتے رہو حق تقاتہ، جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہ آ جائے اس حالت میں کہ بس تم فرما برداری کی حالت میں ہی ہو. اللہ نے بہت تاکید کی ہے اس چیز پر. نمبر 4 کیا ہے جی؟ میں نے اور آپ نے کس چیز کی تسبیح کرنی ہے؟ صبر صبر صبر. آخری پریکٹیکل بات کہہ کے اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں. اگر آپ کہیں یار صبر تو نہیں آ رہا، کیا کریں؟ کیوں جی؟ کس چیز پہ آج کل لوگوں کو صبر نہیں آتا؟ آپ کہنا چھوڑ دیں کہ آپ کو صبر نہیں آتا. حضرت عمر کا ایک کال ہے، ان کی طرف ایٹریبیوٹڈ ہے کہ pretend to be patient, اللہ will give you patience. پریٹینڈ کریں کہ وہ کہتے تھے رونا نہیں آ رہا نا، رونے کی ایکٹنگ کر لو، اللہ کے سامنے رونا آ جائے گا. اور یہ حقیقت علماء کہتے ہیں تہجد میں بیٹھے ہو نا، رونا نہیں آ رہا نا، کوئی بات نہیں، ارد گرد کوئی نہیں دیکھ رہا نا، آپ بچوں کی طرح ایکٹنگ کرنے کی کوشش کرو، اللہ کو وہی بہت محبوب ہے. اگر اصل میں آنسو نہیں آتے، آنسو کی ایکٹنگ ہی کر لیں، اللہ کو اسی پہ بہت حیا آ جاتی ہے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا سنا، اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باتیں کرنا، باتیں سننا بہت آسان ہے، اصل چیز عمل ہے. مل کے دعا کرتے ہیں اس محفل کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے والوں میں شامل کر دے. اور جس طرح آج ہم یہاں جمع ہیں، اللہ تعالی ہمیں جنت کے اندر بھی جمع کر دے. اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. اللہ تعالیٰ جتنے مسلمان مرد عورت فوت ہو گئے ہیں، اہل ایمان مرد عورت فوت ہو گئے ہیں، خاص طور پہ فلسطین کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ نصرت والا معاملہ فرمائے، ہمیں بھی ہوش اور عقل دے، ہمیں بھی حیا دے دین پہ عمل کرنے کی. کیونکہ اصل مسئلہ اللہ سے دوری ہے. اللہ سے دوری دور ہو گئی تو اصل مسئلہ حل ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کے اندر عذاب سے بھی بچا کے رکھے، قبر کے بھی اور جہنم کے عذاب سے بھی، اور اللہ کی رحمت سے بعید نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیرا.